بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں ابو بکر کمرانی بلوچ، اور آج سے ہم فارسی کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی زبان فارس کے علاقوں میں جیسے ایران، تاجکستان وغیرہ میں بولی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اردو کے لیے اردو ادب میں بھی فارسی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے علم کے لیے اضافہ کرتا چلوں کہ فارسی نے اردو زبان میں چاشنی پیدا کی اور عربی نے اس کے الفاظ میں تقویت پیدا کی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فارسی کا یہ لفظ اس میں چاشنی ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے اور لہٰذا اس میں تقویت ظاہر ہو رہی ہے اس سے؟ تو یہ ذوق سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ذوق سے۔ ذوق سلیم ہمیں یہ بتائے گا کہ واقعی یہ فارسی کا لفظ ہے، واقعی اس میں چاشنی بھی ہے۔ تو بغیر اپنا وقت ضائع کیے آج سے ہم فارسی کی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فارسی کی مبادیات بتائیں گے آپ کو کہ فارسی شروع سے جس طرح ایک ایلیمنٹری اسٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا ہے، ایک ابتدائی طالب علم کو سکھایا جاتا ہے، شاگرد کو سکھایا جاتا ہے، شروع سے ہم سکھائیں گے کہ فارسی کیا ہے۔ اس میں فارسی صرف اور نحو سکھائیں گے۔ صرف کا مطلب یہ ہے کہ فارسی کی گردانیں کس طرح، ماضی کس طرح بنتی ہے اور مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، ہر صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ ماضی کا ہے یا مضارع کا، اس میں سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا تعلق ہوگا صرف سے۔ صرف ایک یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پھیرنا۔ تمام الفاظ یا میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ کسی بھی زبان میں جو مصدر ہوتا ہے، مصدر وہ زبان کی کسی بھی زبان وہ مصدر تمام فعلوں کی جڑ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی فعل بنائیں گے، جو بھی آپ بنانا چاہیں گے، وہ اس میں مصدر کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو مصدر سے مختلف افعال بنانے کا عمل جو ہے اس کو صرف کہا جاتا ہے۔ تو آج سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج سے ہم فارسی کی پہلی کلاس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ زبر کیا چیز ہے۔ عام سی بات ہے، لیکن کیونکہ یہ شروع سے سمجھا رہے ہیں تاکہ آگے کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ کیونکہ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ انگریزی نے آ کر ہمارے بعض جو انگلش میں اتنے وہ ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ واقعی اس کو کیا کہیں گے۔ یہ کیونکہ زبر تو زیادہ تر کیا بلکہ ہوتی ہی نہیں ہے استعمال اس میں انگلش میں، تو بتانا پڑتا ہے کہ زبر کیا چیز ہے، زیر کیا چیز ہے۔ اس لیے یہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے شروع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی زبر کیا چیز ہے۔ تو زبر ایک حرکت ہوتی ہے جو کسی حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ مثلا آپ با لے لیں، اب اس طرح کی ایک حرکت ہوگی، اس کو زبر کہا جائے گا۔ اسی طرح آپ زیر کو لے لیں، شکل و صورت میں حرکت بالکل اسی طرح ہوگی لیکن وہ حرف کے نیچے ہوگی تو اسے زیر کہا جائے گا۔ اور پیش کی علامت یہ ہے، اور یہ جس طرح زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اسی طرح پیش کی علامت بھی حرف کے اوپر ہی ہوگی۔ اب آگے جب آپ کو گردانے وغیرہ صرف پڑھائیں گے، صرف کے طریقے بتائیں گے، تو آپ کو بتائیں گے بھائی یہ لفظ، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے، یہ مفتوح ہے۔ تو یہ ساری ٹرمز اور یہ ساری اصطلاحات شروع سے ہی آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا زبر، زیر، پیش یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ ایسا حرف جس کے اوپر زبر، زیر یا پیش ہو وہ حرف متحرک کہلاتا ہے۔ اب یہ جو با ہے یہ متحرک ہے کیونکہ اس پہ حرکت ہے، یہ متحرک کہلائے گا۔ اور ایسا حرف جس کے اوپر زبر ہو، زبر والا حرف کہلائے گا مفتوح، اور جس کے نیچے زیر ہو اس حرف کو کہا جائے گا مکسور، اور جس حرف کے اوپر پیش ہو اسے ہم مضموم کا نام دیں گے۔ مضموم ضمہ سے نکلا، یہ ضمہ پیش کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کسی حرف پہ کوئی بھی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہ ہو، تو اس کو ہم کہیں گے ساکن۔ جیسے یہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اس کو ہم کہیں گے یہ با ساکن ہے۔ تو یہ
ایلیمنٹری ٹرمز آپ کو بتائی میں نے کہ زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، مفتوح کیا ہے، مضموم کیا ہے اور مکسور کیا ہے۔ اب آگے ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ چند ایک دو قواعد، ایک دو ٹرمز اور کچھ قاعدہ بنانے کے، کچھ ماضی وغیرہ بنانے کے طریقے اور کچھ ذخیرہ الفاظ جو خاص الفاظ ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے۔ ویسے میرے خیال میں آج ٹرمز میں اتنا ہی کافی ہے، اور ابھی باری آتی ہے، ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ذخیرہ الفاظ۔ تو اس کو میرے خیال میں اس کو یوں مٹا لیں۔ ایک لفظ ہے انگشت۔ انگشت کہتے ہیں انگلی کو، اور دست، ہاتھ، اسی طرح دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ریش۔ ریش کہتے ہیں داڑھی کو۔ چشم، آنکھ، تو میرے خیال میں یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ چند الفاظ اور کچھ ٹرمز سکھائی جائیں گی، تو فی الحال ان کو دیکھ لیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔